اسرائیل میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس حلقوں کے اندر اس تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ایران کے خلاف متوقع نئی جنگ جو ممکنہ طور پر امریکی حملے کے تناظر میں ہوگی، گزشتہ جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ، طویل اور معاشی طور پر تباہ کن ثابت ہوگی۔ ایک اعلیٰ اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکار کا کہنا ہے کہ ایرانی قیادت اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اسرائیل ایک چھوٹا اور گنجان آبادی والا ملک ہے جو طویل اور شدید حملوں کی صورت میں آسانی سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقوں نے 12 روزہ جنگ سے اہم سبق سیکھے ہیں جس کے اثرات آئندہ کسی بھی محاذ آرائی سے واضح ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹا اور گنجان آبادی والا ملک ہے جو آسانی سے نقصان اٹھا سکتا ہے، اور یہ کہ اگر امریکی حملہ ایران کے زوال پر ختم نہ ہوا تو وہ ایران کو ایک طویل جنگ کی طرف دھکیل دے گا جس میں ایران کو فوری جنگ بندی میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ ایران پر امریکی حملہ ضروری نہیں کہ صرف فضائی حملوں تک محدود ہو۔ امریکی اس وقت ایران پر خفیہ طریقوں سے حملہ کرنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ ان کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ وہ خصوصی فورسز بھیج سکتے ہیں یا اپنی خفیہ ایجنسیوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ رپورٹ میں دوستو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وینزویلا پر حملہ اور صدر نیکولس کو اغوا کی کوشش کے دوران امریکی فوج نے ایک ایسا صوتی ہتھیار استعمال کیا جو اس سے پہلے کبھی وینزویلا کے فوجیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوا تھا، بلکہ کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہوا تھا۔ اس ہتھیار کے نتیجے میں دوستو نیکولس کا دفاع کرنے والے فوجیوں کی ناک اور کانوں سے خون بہنے لگا تھا اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قابل نہیں رہے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ ایران پر ممکنہ حملے میں بھی ایسے ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، تاہم اس سے اسرائیل کو پہنچنے والے نقصان میں لازمی طور پر کمی نہیں آئے گی، بلکہ اسرائیل یہاں سے پھر تباہ ہو جائے گا اگر ایسے ہتھیار استعمال کیے گئے تو۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہاں تک کہ اگر امریکہ ایران پر فضائی حملوں کی بجائے جدید ہتھیاروں کے ذریعے حملہ بھی کرے تب بھی غالب امکان ہے کہ ایران اسرائیل پر جوابی حملہ کرے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف نئی جنگ ہوتی ہے تو اس کا ہدف ایران کے نظام کو گرانا ہوگا، اور ایسی جنگ کی نوعیت اور مدت کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ جبکہ دوسری طرف صہیونی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی حملہ ایران کے زوال کا باعث تو نہیں بنے گا، بلکہ ایران کو ایک طویل جنگ کی طرف دھکیل دے گا جو اسرائیل کے لیے مصیبت بنے گا، اور پھر جس میں ایران کے لیے فوری جنگ بندی کی کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ رپورٹ میں دوستو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران پر بار بار حملہ کرنے کی اسرائیل کی صلاحیت محدود ہے، اگرچہ اسرائیلی فضائیہ اس سطح پر واپس آ چکی ہے جو 6 اکتوبر 2023 میں غزہ جنگ سے پہلے کی تھی، مگر یہ تیاری صرف 21 دن کی جنگ کے لیے ہے، نہ کہ 2 سالہ طویل تنازع کے لیے یا سالوں کے لیے۔ اسرائیلی تجزیہ کاروں کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ ایک اور طویل جنگ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے مزید بوسیدہ ہونے کا باعث بنے گی۔ ان طیاروں کی آپریشنل عمر کا اندازہ ان کے بنانے والوں کے فراہم کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے، تاہم گزشتہ 2 سالوں کے دوران ان کے شدید اور مسلسل استعمال نے اسرائیلی فوج کے لیے ان کی عملی عمر کو 3 سال کم کر دیا ہے۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک اور جنگ اسرائیلی معیشت کے لیے بھاری قیمت لے کر آئے گی، جس میں بڑے پیمانے پر کام کاج کا رک جانا، سرمایہ کاروں کا خوف، اسرائیل سے نقل مکانی اور دفاعی اخراجات میں نمایاں اضافہ شامل ہوگا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس جنگ سے جو 12 روزہ جنگ لڑی گئی ہے، ایران نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اسے اپنے فضائی دفاع کو بہتر بنانے اور میزائلوں کی درستگی میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اگر ایران اپنے میزائلوں کی درستگی بہتر بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسرائیل کو آئندہ ہر جنگ میں اپنے دفاع پر مزید اخراجات کرنا پڑیں گے۔ دوستو بتایا جا رہا ہے کہ امریکی حملے میں تاخیر کی ایک وجہ امریکہ میں یہ سمجھ بوجھ بھی تھی کہ ایران میں امریکی فوج کا بینک آف ٹارگٹس یعنی اہداف کی فہرست اتنی معیاری نہیں ہے، اور یہ کہ ایران اپنے میزائل لانچنگ مقامات کو مشرق کی طرف منتقل اور چھپا رہا ہے تاکہ امریکہ کا حملہ مشکل ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیلی فضائی دفاعی نظام پچھلی جنگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ایرانی میزائلوں کے خطرے سے دوچار ہو جائیں گے۔ بھارت کی ریاست مغربی بنگال میں انتہائی مہلک نیپا وائرس نے بھارت کے نظام صحت کو دوستو ہلا کر رکھ دیا۔
یہ وبائی لہر باراسات شہر کے ایک نجی ہاسپٹل سے شروع ہوتی ہے، جہاں اب تک 5 کیسز کی تصدیق بھی ہو چکی ہے، جن میں 3 طبی عملے کے ارکان ہیں جو مریضوں کا علاج کر رہے تھے۔ متاثرہ مریضوں کو فوری طور پر کولکتہ کے متعدی امراض کے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تقریباً 100 افراد کو سخت طبی نگرانی اور قرنطینہ میں رکھا گیا ہے۔ پہلی بار 1998 میں دریافت ہونے والا نیپا وائرس، جو جانوروں کو بنیادی طور پر چمگادڑوں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق اس کی شرح اموات 40 سے 75% تک ہے، جو اسے کورونا سے کہیں زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف دوستو، بھارت میں نیپا وائرس پھوٹنے سے T20 ورلڈ کپ کا بھی انعقاد خطرے میں پڑ چکا ہے۔ وائرس مزید پھیلا تو ایونٹ کا شیڈول متاثر ہوگا۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں اب تک اس وائرس کی کوئی ویکسین بھی موجود نہیں، نہ ہی اس کا علاج ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان نئے 10 سالہ سیکیورٹی معاہدے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل امریکہ کے ساتھ نئے 10 سالہ سیکیورٹی معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے، جس میں براہ راست فوجی امداد کی بجائے مشترکہ دفاعی منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ موجودہ مفاہمتی یادداشت 2028 میں ختم ہو رہی ہے، جس کے تحت اسرائیل کو سالانہ $3.8 ارب کی امریکی فوجی امداد ملتی ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ آئندہ معاہدے میں نقد امداد بتدریج کم کر کے مشترکہ فوجی اور دفاعی منصوبوں پر توجہ دی جائے گی۔ فائنینشیل ٹائمز کا کہنا ہے کہ براہ راست مالی امداد مفت رقم جو سالانہ $3.3 ارب ہے اور امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے مختص کی جاتی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل موجودہ اور آئندہ مشترکہ فوجی ترقیاتی منصوبوں کے تسلسل پر الگ الگ بنیادوں پر بات چیت کرنا چاہتا ہے، نہ کہ لازمی طور پر کسی نئی طویل المدتی مفاہمتی یادداشت کے تحت۔ دوستو، یاد رہے کہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اسرائیل کو $8.7 ارب کی اضافی فنڈنگ بھی فراہم کی تھی، جس میں غزہ اور دیگر علاقوں میں استعمال ہونے والے فضا سے زمین پر مار کرنے والے ہتھیاروں کے ذخائر کی دوبارہ تکمیل شامل تھی۔ اسرائیلی حکومت نے دوستو یہ بھی بتایا کہ 2024 میں انجام دی گئی اسرائیلی خفیہ کارروائی یعنی گریم پیپر، جس میں ہزاروں دھماکہ خیز پیجر استعمال کیے گئے تھے، اس پر تقریباً $300 ملین لاگت آئی تھی۔ سیکرٹری جنرل نیٹو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نیٹو تنظیم ایران کا مقابلہ کرنے میں مداخلت نہیں کرتی۔ ایران کے معاملے میں ہم صرف اس وقت ان کے ساتھ شامل ہیں جب ایران شمالی کوریا، روس اور چائنا کے ساتھ تعاون کرے۔ جنرل سیکرٹری نے ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور ایران کو غیر مستحکم کرنے کے لیے امریکہ اور صہیونی حکومت کی کوششوں کا ذکر نہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ایران کی اپنی داخلی صورتحال سے متعلق ہے، جس کے بارے میں یقیناً میں بہت زیادہ فکر مند ہوں، تو ہم سب کو تشویش ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں نیٹو مداخلت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ نیٹو کی توجہ گرین لینڈ کی طرف مرکوز ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا یہ تبصرہ دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یورپی حکومتوں نے حالیہ دنوں میں ایران میں بدامنی اور بدامنی کے شعلوں کو بھڑکانے کے لیے انسانی حقوق کے اشارے کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر دوستو، جرمن چانسلر نے شہریوں پر فائرنگ کرنے والے تخریب کاروں کے خلاف ایرانی سیکیورٹی فورسز کی مزاحمت کے جواب میں ایران سے کہا تھا کہ تشدد کمزوری کا آلہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 12 روزہ جنگ کے دوران، جس کے نتیجے میں 1100 سے زائد ایرانی شہید ہوئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ یورپی حکومتوں کو اسرائیل کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اسرائیل ایران کے خلاف مغربی دنیا کی جانب سے گھناؤنا کام کر رہا ہے۔ وینزویلا کے جائز صدر کی گرفتاری میں دوستو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی کارروائی کے حوالے سے یورپی ممالک کی خاموشی ایک اور معاملہ ہے جو ان ممالک کے انسانی حقوق کے اشاروں سے خالی پن کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری جانب یورپی ممالک ایرانی عوام کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ خود بھی امریکی پابندیوں کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے اور ایرانی عوام کے لیے روزی روٹی کا بحران پیدا کر رہے ہیں۔